مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، میں نام نہیں لے رہا ابھی، آخر میں نام لوں گا. میں نے ان کے ساتھ سفر کیا، عجیب معاملہ دیکھا. وہ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہن لیتے تھے، سردیوں میں باریک کپڑے پہن لیتے. لوگ سارے حیران ہوتے، یہ کیا معاملہ کہ گرمیوں میں انسان گرم کپڑے نہیں پہن سکتا اور سردیوں میں باریک نہیں پہن سکتا. لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے نہ آپ کو سردی محسوس ہوتی ہے نہ آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے. بتایا یہ، اس بات کا اظہار یہ کیا کہ نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ مجھے گرمی لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، بھئی آپ نے پوچھا نہیں ان سے؟ آپ نے ان سے پوچھا نہیں؟ ابا جی آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو ان کے والد کہنے لگے میں نے پوچھا تھا کہ کیا معاملہ ہے. کہتے جب میں نے پوچھا انہوں نے مجھے یہ بتایا، انہوں نے مجھے یہ جواب دیا. اب بات کھل جائے گی، آپ کو یاد آ جائے گا، اب سارا معاملہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. واقعہ تھا خیبر کے دن کا، فاتح خیبر کی بات ہو رہی ہے. واقعہ تھا خیبر کے دن کا، جس دن خیبر فتح ہوا. اب مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو یہ ایسا کیا کرتے تھے. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں میں نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خیبر کے روز مجھے بلایا تو میری آنکھوں میں کیا تھا؟ آشوب چشم، آنکھوں کا مسئلہ تھا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں کو لگایا اور اپنی زبان سے دعا مانگی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد، اے اللہ اس سے سردی بھی دور کر دے، اس سے گرمی بھی دور کر دے، اس سے سردی بھی دور کر دے، اس سے گرمی بھی دور کر دے. کہتے ہیں فما وجدت حردا ولا بردا منذ یومئذ، اس دن سے نہ علی کو سردی لگتی ہے نہ علی کو گرمی لگتی ہے، نہ سردی کا احساس ہوتا ہے نہ گرمی کا احساس ہوتا. کیوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اس کی سردی گرمی کو دور کر دے. اب ایسا کرتے کیوں تھے آپ ایسا کرتے کیوں تھے کہ گرمیوں میں آپ موٹے کپڑے پہن لیتے یا سردیوں میں آپ باریک کپڑے پہن؟ ایسا کرنے کا سبب کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو اللہ کو یہ بہت محبوب ہے کہ اس نعمت کا اظہار کیا جائے. اس نعمت کا، رسول اللہ علیہ السلام کے اس معجزے کا لوگوں کو کیسے پتہ چلتا اگر آپ یہ ظاہر نہ کرتے؟ آپ نے اس کا اظہار کر کے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کی شان لوگوں کے سامنے ظاہر کی کہ دیکھو میرے لیے حضور نے دعا مانگی، میری سردی بھی چلی گئی، میری گرمی بھی چلی گئی. اور پھر اگلا جملہ بڑا اہم ہے کہ حضور نے فرمایا تھا میں یہ جھنڈا اسے دوں گا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہے؟